قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواہ ابن ماجہ. لائق قدر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے سرپرست اعلی عزت مآب جناب ڈاکٹر ایم رحمان صاحب آج کی اس کانفرنس کے صدر الحاج مکھیا سلیم الدین صاحب آج کی اس کانفرنس کے رچیتا دوڑ دھوپ کرنے والے وہ نوجوان کہ جو کئی مہینوں سے مجھ سے رابطے میں تھے. ادھر دیکھیے ذرا. کئی مہینے سے مجھ سے رابطے میں تھے، جنہیں ہم اور آپ حافظ عبدالرؤوف صاحب، جنہیں ہم اور آپ ڈاکٹر فاران اور محترم اسلم بیگ پترکار دینک جاگرن کے نام سے جانا کرتے ہیں. شکر ہے اس اللہ رب العزت کا کہ آج کی اس عظیم کانفرنس میں یہاں کے ضلع پریشد، جنہیں ہم سب راجیش چندر جھا کے نام سے جانتے ہیں، وہ موجود ہیں اور اس خوبصورت اسٹیج پر جناب حافظ شہاب الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی تبارک حسین صاحب، بزرگوار علاقے کے مشہور عالم حضرت مولانا لطافت حسین صاحب اور اس کے علاوہ علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے. اور آج جس بے باکی کے ساتھ اس کانفرنس کو یہاں پر منعقد کیا گیا، اس موضوع پر ملک میں، ہندوستان میں باہمت لوگ ہی پروگرام کروا پاتے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے دارالعلوم دیوبند کی زیر نگرانی ایک پروگرام ہوا تھا. وہاں پر بھی یہی موضوع طے کیا گیا تھا، جو موضوع آج ہندوستان کے کنارے نیپال کی سرحد ضلع ارریہ ویر نگر کے اندر چنا گیا ہے. یہ موضوع جو اس کانفرنس کا طے کیا گیا ہے، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے، آپ سب لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اس موضوع پر ایک بہت بڑا پروگرام پھر ہونے والا ہے. 3 اور 4 اپریل یاد رکھیے گا، آل انڈیا کانفرنس نہیں ہے وہ، بلکہ خدا کی قسم وہ عالمی کانفرنس ضلع بجنور کے اندر ہو رہی ہے. اس کانفرنس کے اندر ہندوستان کے 19 لوگ ہیں، جس میں ایک میرا نام بھی ہے اور ایم پی ڈاکٹر اسرار الحق صاحب قاسمی کا بھی نام بھی ہے حفظہ اللہ. اور تقریباً 9 لوگ ہندوستان سے باہر کے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ آج جس موضوع پر
اس کانفرنس کو رکھا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ قومی یکجہتی کے موضوع پر آج علماء فضلاء یہاں پر وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی چند نصیحت آمیز باتیں جو من جانب اللہ ہے، یعنی کہ آیت شریفہ کو پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے ہوئے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کو بھارت کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کو ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، انڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر میرے عزیز ساتھیوں وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر بیک وقت ایک ہی ٹائم کے اندر پائی نہیں جاتی۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پر ایک ہی ٹائم کے اندر برسات بھی آپ کو نظر آئے گی، اور اسی ٹائم کے اندر دوسرے خطے کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو دوسرا موسم نظر آئے گا، تیسری جگہ پر چلے جاؤ وہاں پر کوئی اور موسم نظر آئے گا۔ ہندوستان دنیا کے اندر ایک الگ مقام رکھا کرتا ہے۔ ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے تعلق سے اگر آپ غور و تدبر کرو گے تو میرے پیارے بھائیوں، بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر ہندو بھائی بھی رہا کرتے ہیں، اس کے اندر مسلمان بھی رہا کرتے ہیں، سکھ بھی اس ملک کے اندر رہا کرتے ہیں، کرسچن بھی اس ملک کے اندر رہا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ معلوم کس کس مذہب کے ماننے والے اللہ کے بندے رہا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے اندر اگر غور و تدبر کیا جائے آپ کو کھلے عام روڈوں کے اوپر، شہروں کے اندر، گاؤں اور دیہات کے اندر آپ کو چرچ بھی ملیں گے، آپ کو مسجدیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو مندر بھی نظر آئیں گے۔ ہندوستان کے بارے میں اگر غور کیا جائے یہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس ملک کے اندر آج نہیں بلکہ آج سے پہلے تقریباً 1100 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور اس حکومت کے اندر ہر ایک شخص کا خیال رکھا گیا۔ اس دور کے اندر یعنی کہ مسلمانوں کی دور حکومت میں غیر مسلموں کو یعنی کہ ہندو بھائیوں کو کبھی ستایا نہیں گیا، ان کے مندروں کے ساتھ میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، ان کے چرچوں کے ساتھ میں کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ایک تاریخ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ اس بات کے اوپر لگانا چاہیے، غور و تدبر اس بات کے اوپر کرنا چاہیے کہ آج سے تقریباً 1432 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے اگر غور و تدبر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو نازل کر دیا، اور آج کے لوگوں کے لیے بھی اس کتاب کے اندر ہر بات کو واضح کیا، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اس کے اندر باتوں کو واضح فرما دیا۔ غور کرنا چاہیے، قرآن مقدس نے سب سے پہلے اس بات کا لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم کو پا کر لوگوں کو جو حکم دیا ہے تو وہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اندازہ لگائیے، سب سے پہلے پرمیشور کی طرف سے آکاش والی گرنتھ یعنی کہ قرآن کا جو نزول شروع ہوا، سب سے پہلے اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا؟ میرے پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اندر شکشا کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر شکشا ہو، لوگوں کے اندر پڑھنے کا مادہ موجود ہو، لوگوں کو علم معلوم ہو، لوگوں کو پوری طریقے سے پتا چلے کہ اس کے اندر کیا بات لکھی گئی ہے، یا کہنے والا کیا بات کہہ رہا ہے، یا فلاں جگہ پر پڑھنے کے تعلق سے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس سے کہ تم کو پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تعلیم کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، لیکن دوستو جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس قوم و ملت کے اندر شکشا نہیں ہوگی، جس برادری اور جس گاؤں کے اندر میرے پیارے ساتھیوں جس بیلٹ کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، وہاں
پر میرے پیارے دوستوں لوگوں کی حالت بری ہو جائے گی، لوگ بہت ہی زیادہ پچھڑ جائیں گے، پیچھے کی طرف چلے جائیں گے، چاہے میرے دوستوں وہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ہو، اگر تعلیم کے اندر وہ پیچھے ہوگا، اگر وہ تعلیم سے دور ہوگا، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے سامنے پریشانیوں کا سامنا، اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں تعلیم کی اتنی اہمیت کو واضح کیا، اور جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس برادری کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جس شہر کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جو ملک تعلیم سے دور ہو جائے گا اس ملک کے اندر میرے پیارے دوستوں ظلم ہوگا، ستم ہوگا، لوگوں کو ستایا جائے گا، لوگوں کے خون کو بہایا جائے گا، لوگ لوگوں کے قتل عام کریں گے، لوگ لوگوں کے گھروں کو جلائیں گے، لوگ لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، جس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہوگی تو ایک نہیں بے شمار بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، جس ملت کے اندر تعلیم نہیں ہوگی اس کے اندر ایک نہیں بے شمار خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اسی بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہیں بلکہ ایمان والوں کا نام لیتے ہوئے، اور ان لوگوں کو ایسے مذہب کے تعلق سے کہا، ان لوگوں کو ایسے مذہب کے تعلق سے کہا کہ اے لوگوں اس مذہب کے تعلق سے جان لو، اور پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے وہ بھی قرآن مقدس کے اندر بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 201 یعنی کہ 208 کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں کے جو ایمان والے ہو، اے وہ لوگوں کہ جو اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان رکھا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے سے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو آج کے جلسے کے اندر غور کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے بہار کے اندر رہتا ہو، کلمے کا پڑھنے والا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی کلمے کا پڑھنے والا امریکہ کے اندر رہتا ہو تو وہ بھی ہمارا کلمہ شریک بھائی ہے، اور ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارے کے سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کے بلا شبہ دنیا کے تمام مسلمان دین اور مذہب کے اعتبار سے ایک قوم کی مثل ہے۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ پیرس کے اندر رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو، میرے پیارے بھائیوں، چاہے وہ مسلمان گجرات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان میرے پیارے ساتھیوں بنارس کا رہنے والا ہو، یا مراد آباد کے جہاں پر قتل عام کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ میں اور لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی، چاہے وہ مراد آباد کا رہنے والا ہو، میرے پیارے ساتھیوں، چاہے وہ مالیگاؤں کا رہنے والا ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا تھا، چاہے وہ بھاگلپور کا رہنے والا مسلمان ہو، کسی بھی جگہ کا مسلمان ہو، کسی بھی جگہ کا انسان ہو، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھنے والے کے تعلق سے کہ بلا شبہ دنیا کے تمام کلمے کے پڑھنے والے، دنیا کے تمام ایمان والے دین کے اعتبار سے، مذہب اسلام کے اعتبار سے ایک قوم کے مثل ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اگر ایک عضو کے اندر، یعنی کہ جسم کے اندر ایک انگلی بھی ہوا کرتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر ایک پیر کا پنجہ بھی ہوا کرتا ہے، آپ کی پیر کی آپ کی باڈی کے اندر گھٹنا نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر چھاتی بھی ہوا کرتی ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک پارٹ کا نام پیٹھ بھی ہوتا ہے،
ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک حصے کا نام پیٹ بھی ہوتا ہے، ارے تمہاری باڈی کے اندر ایک حصے کا نام ہتھیلی بھی ہوتا ہے۔ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر تمہارے جسم کے اندر کسی ایک حصے پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اگر تمہاری باڈی کے اندر کسی ایک جگہ پر چیز چپ جاتی ہے، اگر تمہاری ہتھیلی کے اندر کوئی کانٹا چپ جاتا ہے، پیغمبر آخری نے فرمایا تیرے جسم کے اندر اگر کہیں پر بھی تکلیف لگ جائے تو تیرا پورا کا پورا جسم تکلیف کو محسوس کیا کرتا ہے، تیری پوری باڈی کے اندر درد ہوا کرتا ہے۔ اگر تمہارے پیر کے اندر کوئی کانٹا لگ جائے تو تم اپنے پیر کو الگ کر کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا کرتے ہو، بلکہ تمہارے پیر کے اندر اگر کوئی کانٹا لگ جاتا ہے، اگر تمہارے پیر کے اندر کوئی پتھر سے چوٹ لگ جاتی ہے تو پورا کا پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور تم کو چارپائی کے اوپر رکھ کر، تم کو 3 ویلر کے اندر رکھ کر، تم کو کار کے اندر رکھ کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مسلمانوں کی مثال بھی ایک باڈی کی طریقے سے ہے، ایک جسم کی طریقے سے ہے۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر ایک مسلمان کو کوئی دقت ہو، سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر درخت کی ٹہنیاں اور پتے الگ الگ کر دیے جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کی ٹہنیوں کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی کہ ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اس پیڑ سے گدے الگ الگ کر دیے جائے، اس پیڑ سے ٹہنیوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور اس پیڑ کو الگ کھڑا کر دیا جائے، کیا اس کو کوئی پیڑ اور درخت کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پیڑ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تنے ہو، پیڑ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر الگ الگ حصے یعنی کہ گدے ہو، پیڑ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر پتے ہو، جس کے اندر ہریالی ہو، جو ایک تناور درخت ہو اسی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کاٹ کر الگ کر دیا جائے اس کو پیڑ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہو۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہو گے تمہاری ساتھ میں ایک طاقت بنی رہے گی۔ اگر تمہارے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ میں اگر تم جڑے ہوئے ہوگے تو تمہاری آواز کے اندر تاثیر ہوگی، تمہاری آواز کے اندر بلندیاں ہوں گی، تمہاری آواز آسمان کی چوٹیوں تک جائے گی، تمہاری آواز پہاڑوں کے اوپر جائے گی، تمہاری آواز پارلیمنٹ کے اندر بھی سنی جائے گی، تمہاری آواز میرے پیارے بھائیوں میڈیا کے لوگ آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، پیغمبر آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے کلمے سے پڑھنے والوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو رکھ کر جا رہا ہوں۔ سبب، ہر ظلم کو ہم نے برداشت کیا، آج کمزور دل والا میری تقریر کو سن کر گھبرا نہ جائے، کمزور ایمان والے کو گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن مضبوط ایمان کا رکھنے والا حق بات کو سننے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور حق بات کو کہنے سے بھی طاقت رکھتا ہے اور حق بات کو اپنی آگے کی طرف لے جانے کی بھی صلاحیت رکھا کرتا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں تدبر کرنا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے کشن گنج کے اندر ایک کانفرنس ہوئی۔ کشن گنج کے اندر اس کانفرنس کے اندر ماننیے مکھمنتری نتیش کمار جی آئے تھے ہیلی کاپٹر سے۔ پہلے وہ کچھ منٹ کے لیے باعث ہی رکے اور پھر اس کے بعد کشن گنج پہنچے۔ اس کمیٹی نے مجھے بھی دعوت دی ہوئی تھی، میں بھی بھاگ دوڑ رہا ایئرپورٹ اترا اور وہاں سے اسکارپیو مجھے لے کر کشن گنج آئی، اور جب وہاں پر تقریر کا سلسلہ چالو ہوا کعبے کے رب کی قسم میں نے نتیش جی کے سامنے اس بات کو کہا تھا کہ جس طریقے سے حقوق ہندو بھائیوں کے بہار کے اندر ہے یا ملک کے اندر ہے، اسی طریقے سے جینے کا حق، آزادی کا حق،
پیار کے ساتھ میں ہر کام ہر جگہ پر آنے جانے کا سکھوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے کرسچن لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اس دیش کے اندر یا اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنا حق ہندو بھائیوں کا ہے تو مسلمان بھی ان لوگوں سے پیچھے نہیں رہے تھے۔ ہم نے اس بات کو کہا تھا، ہندوستان کی تاریخ کو یاد دلاتے ہوئے، اور نتیش جی نے بہت ہی زیادہ میری باتوں کو سراہا تھا اور بے انتہا خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے پٹنہ آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ کسی قوم اور ملت یا مذہب کے اندر اتحاد نہ ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر یکجہتی نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر جوڑ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم غلط قوموں کے خلاف آواز کو اٹھا نہیں سکتے۔ جب تک ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم سچائی کا اعلان نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے اندر جوڑ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایک ملت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا کوئی ایک سربراہ نہیں ہوگا، میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم اور آپ جو رسوا ہوتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے خلاف ہم لوگ چلے گئے، اللہ کے فرمان کے خلاف ہم اور آپ چلے گئے۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس سورہ آل عمران اور آیت نمبر 101، سورہ آل عمران کی 102 اور سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت کو پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کی تینوں آیتوں کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اے کلمے سے پڑھنے والوں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو سوچو، جس قرآن کو تم اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے ہو، اے کلمے سے پڑھنے والوں، جس قرآن مقدس کو آپ پوری دنیا کی سب سے معتبر کتاب سمجھا کرتے ہو، ذرا غور تو کرو کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اے اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں رکھنے والوں، اے اپنے چہرے کے اوپر داڑیاں رکھنے والوں، اے اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والوں، اے اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے والوں، اے نا اتفاقی کے اندر بچ کر اپنے منہ سے الگ الگ باتوں کے کہنے والوں، اے علماء کرام کی ٹانگ کھینچنے والوں، اے نوجوانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والوں، اے اپنے آپ کو بلند اور برتر سمجھنے والوں، اے لوگوں کو اپنی نظروں سے نیچا دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارے دنیا کے اندر تو مرنا تو سب کو ہے، ارے مولوی کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، نوجوانوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، حاجیوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، نماز پڑھنے والوں کو بھی قبر کے اندر 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، بے نمازیوں کو بھی قبر کے اندر پہلا انٹرویو دینا ہوگا، کوئی بھی قبر کے اندر بچ نہ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، اپنے منہ سے جو بولا کرتے ہو ذرا یاد رکھو کہ کعبے کے اوپر بھی 2 فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا ہے، ایک نقل و حرکت کو نوٹ کیا کرتے ہیں۔ ارے ذرا غور تو کرو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا ہے، یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ صرف اے وہ لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اب مسلمانوں کے اندر تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی عزت سے اتارنے کے خواہاں ہیں۔
جزاک اللہ۔ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے کہ جو دوسرے لوگوں کی عزت، آبرو، ان لوگوں کے جذبات کو توڑنے سے خواہاں ہے۔ اب غور کرو، ہم جب ایسے خود ہوں گے دوسرے لوگوں کے سامنے سیمپل کیسے بنیں گے؟ مثال کے طور پر ایک ہندو مذہب کا نوجوان سامنے کھڑا ہو اور ہم شراب پی کر اس کے آگے ڈگ 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 کر رہے ہو، بتائیے وہ کیسے کہے گا کہ تمہارا مذہب اسلام اچھا ہے؟ بولو، کبھی نہیں کہہ پائے گا وہ اس لیے کہ ہمارا ٹائٹل تو اسلام والا ہے لیکن ہمارا عمل اسلامی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے بےہودہ لوگ اس دور کے اندر بھی تھے، آج بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہار کے علماء کرام کی، بنگال کے علماء کرام کی۔ اس اسلام کو جتنا نقصان دوسرے لوگوں سے نہیں پہنچا اس سے زیادہ نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا ہے، خدا کی قسم۔ اس اسلام کو جتنا نقصان اغیار سے نہیں پہنچا بلکہ اس سے کہیں زیادہ نقصان اس اسلام کو خدا کی قسم اپنے لوگوں سے پہنچا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچا تو اس موقع پر اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، اپنے پیسے کی پرواہ نہ کی، بلکہ اپنی جان کو بھی اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے بازی پر لگا دیا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ اے سرزمین ویر نگر بسریا کی اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں، تم جس آدمی کو کالا کنوٹا سمجھ کر کنارے کر دیا کرتے ہو، اگر تم کسی آدمی کو غریب سمجھ کر الگ چھوڑ دیا کرتے ہو، اگر تم کسی کو بالکل سے غریب سمجھ کر ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہو تو یاد رکھنا، تم جسے غلط سمجھتے ہو یا تم جسے غریب سمجھتے ہو، خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر تہجد کی نماز کا پڑھنے والا ہو۔ آپ جس کی توہین اور تذلیل اور آپ جس کے جذبات کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے کانوں کے اندر اچھی بات، اچھا میسج، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے۔ کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے پیر میں کھینچو، بلکہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ہر دور کے اندر مذہب اسلام کے ماننے والوں نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کے سر پر پگڑی بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سر کے اوپر ٹوپی بھی ہوتی تھی لیکن وہ اسلام کے دشمن ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے چہرے کے اوپر توبہ کرت کی قسم داڑھی بھی ہوا کرتی تھی لیکن وہ لوگ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ میں آج کے جلسے کے اندر مثال دینا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہوں گا کہ ایسے داڑھی والوں سے، ایسے ٹوپی والوں سے، ایسے لمبے کرتے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آدمی کے پیچھے چلے جانا کہ جو آدمی آپ کو پیار کی بات کہتا ہو، اس آدمی کے ساتھ میں چلے جانا جو آپ کی ٹھوری کے اندر ہاتھ رکھ کے نماز کی دعوت دیتا ہو، اس آدمی کے پیچھے چلے جانا کہ جو آپ کو اچھے راستے کی طرف بلاتا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جس آدمی کے اندر میں ہو، جس آدمی کے اندر انا ہو، اس آدمی کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ اس آدمی کو مغرور آدمی کہا گیا ہے، گھمنڈ کرنے والا آدمی کہا گیا ہے۔ اور ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تو جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کو جتنا نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا غیروں سے کم۔ بعد میں مثال کے طور پر
آپ نے مسلمان بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے. ایک بادشاہ کا نام یہ بھی سنا ہوگا، ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام اکبر تھا. بولو اکبر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ ذرا زور سے بولو، اکبر بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ اکبر کا نام جیسے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑا اچھا نام ہے، اور اکبر مسلمان بادشاہ تھا. بولو ایسا ہی لگتا ہے یا نہیں؟ لیکن آج سبحان دانش آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ہر دور کے اندر، حتیٰ کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس دور کے اندر بھی کچھ ایسے تھے کہ جو اسلام کی رگوں کو کاٹتے تھے، لیکن اسلام کی رگوں کو جب جب کسی نے کاٹا، اسلام کو جب جب کسی نے نقصان پہنچایا، اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنی ہی ترقی عطا فرمائی. یعنی کہ جب جب کوئی فرعون پیدا ہوا، اللہ نے کسی نہ کسی موسیٰ کو پیدا کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا پڑھنے والا ایک بادشاہ، بھارتی بادشاہ، مسلم بادشاہ، جس کو اکبر کے نام سے دنیا جانتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کو اس نے کیسا نقصان پہنچایا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا. یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے وہاں تو عمل چاہیے، اللہ کے وہاں اچھا کام چاہیے. اکبر بادشاہ کیسا بادشاہ تھا؟ اکبر بادشاہ ایک ملحد قسم کا بادشاہ تھا. اکبر ایک ملحد قسم کا انسان تھا. اکبر اپنے سر کے اوپر اکثر پگڑی رکھا کرتا تھا، صافہ باندھا کرتا تھا، اور اکبر کے چہرے کے اوپر بہت ہی خوبصورت داڑھی بھی تھی. لیکن اکبر اسلام کا مخالف ہو گیا. اکبر شروع میں تہجد کی نماز کا پابند تھا. اکبر شروع میں علماء اکرام ہی کو اپنے دربار کے اندر بلا کر مشورہ کرتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اکبر نے ایک شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد میں ایک ہندو لڑکی اس کو بہت اچھی لگی، اس نے اس سے بھی شادی کر لی. پھر ایک اور ہندو لڑکی اچھی لگی، اس نے اس سے بھی شادی کر لی. پھر ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر لی. ایک نہیں بلکہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تقریباً اس کے پاس میں 15 عورتیں موجود تھی. یعنی کہ عیاش قسم کا بادشاہ ہو گیا. اکبر لوگ مسلمانی ہے، لیکن اسلام کو کیسے نقصان پہنچا رہا ہے، اسلام کی تصویر کو کیسے بدل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے کی طرف بڑھو. اکبر کیا کرتا تھا؟ اکبر مسلم رعایا کے سامنے جب آتا تھا تو اس موقع پر لوگوں کو سلام جب کرتے تھے پسند نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اکبر یہ چاہتا تھا کہ جب میں آؤں تو میرے سامنے تم لوگ سر جھکا کر کھڑے ہو جایا کرو، سلام مت کیا کرو، جھک جایا کرو میرے سامنے. اور پھر اس کے بعد میں اکبر کو دیکھا گیا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میری پوجا کیا کرو، کسی اور کی پوجا کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میری پوجا مت کرو، بلکہ اللہ ہی کی پوجا کیا کرو، اسی ایک پرمیشور کی بھکتی کیا کرو. اسی بات کو سناتن دھرم بھی کہتا ہے. مثال کے طور پر بھکتا اللہ دروے راجا پنردہ حیا مسترو اللہ متر سے دسکارہ ہوتار مندر ہو مہا سرندرہ اللہ جیسن پرمم برپرم اللہ اللہ رسول محمد رساب رسے اللہ مہا. اٹھا کر دیکھو نوٹیفیکیشن منتر نمبر 1، منتر نمبر 2، منتر نمبر 3 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس دیوتا کا نام تو اللہ ہے، وہ اللہ مترا ہے. ارے بھائی پرمیشور تو ورن ہے، اسی کی بھکتی کیا کرو میرے پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کیا کرو. رگوید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرمیشور کا کوئی بھی اسٹیچو نہیں ہوتا، پرمیشور کی
कोई भी तस्वीर नहीं होती। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि उसी एक परमेश्वर के आगे अपने मस्तिष्क को झुकाया करो, किसी और के आगे माथे को न झुकाया करो। एकम एवं अद्वितीयम एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नीना नास्ते किंचन। किताबों को उठाकर देखो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, या तुयम भुवम देवा स्वान सावतरता। किताबों को उठाकर के देखो मेरे अजीज साथियों, अशुआमा सुदामा रूहामा देवदत्तम जगतपति अतिना सदुबन्नस्ते गुणाविता। मेरे प्यारे भाइयों, मौजू दूसरा हो जाएगा और आज की कॉन्फ्रेंस का दूसरा मौजू है। मैं सामवेद की तरफ, ऋग्वेद की तरफ, अथर्ववेद की तरफ, भगवत गीता की तरफ, मनुस्मृति की तरफ, श्री शिव महापुराण की तरफ, महाभारत की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया मेरी ही इबादत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ही की इबादत करो। हिंदू मजहब कहता है एक परमेश्वर ही की इबादत करो। बाइबल कहती है एक ही गॉड है, गॉड इज ओनली वन, इक्वल सीन एंड अपने सेपरेट दोस हु इन सीन विल गेट टू रिपेंटेंस। एक ही गॉड है, उस एक गॉड के सिवा, उस एक अल्लाह के सिवा, उस एक पालनहार के सिवा, उस एक पैदा करने वाले के सिवा, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने पहाड़ों को पैदा किया, जिसने समंदर को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, पैदा करने वाले के आगे तुम अपने माथे को झुकाओगे। इसके अलावा किसी और के आगे तुम्हें माथा नहीं झुकाना है। न सूरज के आगे, न चांद के आगे, न मोर के आगे, न गाय के आगे तुम्हें सजदा करना है, न सूरज के आगे तुम्हें सजदा करना है, न चूहे के आगे तुम्हें सजदा करना है, न मोर के आगे तुम्हें सजदा करना है, न तुम्हें किसी और के आगे। ये इस्लाम तो मना करता ही है। खुदा की कसम, ईश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हो कि इन चीजों के लिए मना खुद हिंदू मजहब के अंदर किया गया है। बड़े ताज्जुब की बात है मेरे दोस्तों, बहुत सारे हिंदू भाई अपने मजहब को पर जानते नहीं। लिहाजा मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि वो अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छा रास्ता पकड़े और एक ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें। अर्ज मैं ये कर रहा था, उधर कोई बोल रहा है, अर्ज मैं ये कर रहा था मेरे प्यारे भाइयों। असलम देखा है, देखो उधर कोई बच्चा बोलता है, मेरे कान खटखट करते हैं। आप उधर देखिए, अरे फरहान, अरे यार मैं बोलता हूँ यार, तुम लोग डिस्टर्ब कर दो। पेट बंदा उधर। अर्ज मैं ये कर रहा था मेरे अजीज दोस्तों, यू टर्न मैंने कहां से लिया था याद है ना? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े दिग्गज लोग पीछे बैठे हैं बड़े दिग्गज और बड़े महान और बड़े बुद्धिमान लोग पीछे बैठे हैं। अर्ज में ये कर रहा था कि कुरान ने बोला एक अल्लाह के आगे तुम्हें अपने माथे को झुकाना है। मैं बाइकाट करूंगा उन मुसलमानों का कि जो लोग कब्रों के ऊपर अपने सर को झुकाते हैं। मैं बाइकाट करूंगा उन लोगों का कि जो लोग गैर अल्लाह की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हर जगह पर एक अल्लाह की इबादत, कि उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की उपासना करो। लेकिन अकबर का हाल कैसा हो गया, हिंदू औरतों से भी उसने शादी कर ली, मुसलमान औरतों से भी उसने शादी को रचा लिया। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे नौजवान साथियों, हक बात अगर सुनना चाहते हो तो पहचानने की कोशिश करो, अगर सच्चाई को जानना चाहते हो तो पहचानने की, गौर करने की कोशिश तो करो कि ये वो अकबर बादशाह है, ये वो कमीना बादशाह है, ये वो जलील बादशाह है कि ये मुसलमानों के सामने सूरज की पूजा करने लगा, मजूसियों की तरीके से काम करने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, अकबर बादशाह अल्लाह की इबादत को छोड़कर सूरज की इबादत करने लगा। कितने गलत रास्ते पर ये चला गया। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है कि अकबर बादशाह की सोच रखने वाले
آپ کے ویر نگر بھی سریا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بھی رہتے ہو، میرے پیارے نوجوانوں، اے دعوت کے کام سے جڑے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، آج تمہیں غور کرنا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے آپ کو ایک دعوت کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ارے آپ لوگوں کو غور کرنا پڑے گا کہ قوم کے اندر بیداری کیسے پیدا ہو، کریں گے غور؟ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہو، کریں گے غور؟ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ سارے لوگوں کے اندر بیداری کیسے پیدا ہو۔ اور آج کی کانفرنس کے بعد ایک نیا سبق لے کر آپ کو جانا ہے۔ اسلم بیگ کو آپ لوگ بھلے بھول جانا، ڈاکٹر فاران کو آپ بھلے بھول جانا، قاری شہاب الدین صاحب کو بھلے آپ بھول جانا، میرے پیارے بھائیوں ایم رحمان ڈاکٹر صاحب کو آپ بھلے بھول جانا، ارے سبحان دانش کو بھی آپ لوگ بھول جانا، لیکن یہاں سے جو کچھ سن رہے ہو، یہاں سے سننے کے بعد میں ان باتوں کو کبھی نہ بھولنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر قرآن سے پیار کرتے ہو، اگر ایک ذرے سے برابر بھی ہونے کے بعد عبداللہ سے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہو، تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، اکبر وہ بادشاہ تھا جس کو آپ لوگ اسلامی بادشاہ سمجھتے ہو۔ اکبر نے رمضان کے مہینے کے اندر ایک آرڈر نافذ کیا تھا۔ منتخب التواریخ نام کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو، اتنی موٹی کتاب ہے، منتخب التواریخ نامی کتاب کو دیکھو، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اکبر نے ایک بلیک بورڈ ایک دیوار کے برابر بنوایا تھا، اکبر نے ایک دیوار کو بلیک بورڈ بنوا دیا تھا، اکبر نے بلیک بورڈ یعنی کہ پوری کی پوری دیوار کے اوپر ایک مرتبہ رمضان کے اندر یہ لکھوایا تھا، 7 رمضان تھا، 7 رمضان کو اکبر نے لکھوایا تھا کہ میرے دربار کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی روزہ رکھ کر نہ آیا کرے، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر نے اس حکم کو نافذ کیا تھا میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، کہ رمضان کے مہینے کے اندر جب بھی کوئی میرے دربار کے اندر آیا کرے تو اپنے منہ کے اندر پان کا بیڑا رکھ کر آیا کرے، میرے دربار کے اندر جب بھی کوئی آیا کرے اپنے منہ کے اندر پان کو دبا کر آیا کرے، اس کے ہاتھوں کے اوپر نالی نظر آئے، اس کے دانت سرخ نظر آئے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ رو دیتے نہیں ہے، یہ بندہ میرے حکم کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دور کے اندر کچھ علماء اس کی چاپلوسی کرتے رہے، اس دور کے اندر کچھ علماء اس کے دربار کے اندر پھر بھی آتے جاتے رہے، اس دور کے اندر اس سے خریدے ہوئے اور بکے ہوئے داڑھی والے ملاؤں نے اس کے خلاف آواز کو نہیں اٹھایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد میں اس دور کے اندر ایسی بات نہیں تھی، حق بات کو کہنے والے علماء موجود نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس دور کے اندر سچائی کے اوپر چلنے والے علماء نہیں تھے، بلکہ میرے پیارے ساتھیوں علماء کرام اس دور کے اندر موجود تھے، علماء حقہ کی جماعت اس زمانے کے اندر موجود تھی۔ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس دور کے اندر علماء حقہ نے کیا کیا تھا، اور یہ مولوی جو اکبر کی چاپلوسی کرتے تھے، یہ مولوی جو اکبر کی جھوٹیوں کو کھاتے تھے، یہ مولوی جو اکبر کی جھوٹن کھاتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، کبھی کسی کی چاپلوسی مت کرنا، بلکہ حق بات کے اوپر عمل کرنا۔ اگر تم حق بات کے اوپر عمل کرو گے، اگر تم حق بات کو پھیلاؤ گے، بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن کبھی اپنے پیروں کو کمزور مت کرنا۔ اگر تمہارے اندر اس بات کا حوصلہ سے زمانے کو اتحاد کا پیغام دیں گے تو اتحاد کا پیغام دینا، ہر طریقے کی مشکلوں کا سامنا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اکبر نے تمام گندے کاموں کو کیا، جب اس نے ایک بڑا خطرناک اور کام انجام دیا، ایک موقع پر اکبر نے اپنے دربار کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا، بہت بڑی رعایا بیٹھی ہوئی تھی، اکبر نے اس موقع پر علماء کرام کے سامنے ایک بات کو رکھا کہ لوگوں، آج کے بعد سے میں چاہتا ہوں نماز کی اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اکبر نے نماز کے اوپر پابندی لگائی۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو مسلمانوں، اکبر نے اذان کے
مگر پروین توگڑیا کہتا ہے کہ اذانوں پر پابندی لگائی جائے، ہم لوگ چوک جاتے ہیں؟ نہیں۔ آج ایل کے اڈوانی اگر کچھ اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں؟ نہیں۔ احتجاج بعد میں کرنا، کہیں ایسا تو نہیں ایل کے اڈوانی کے باپ پروین توگڑیا کے باپ کہیں ہمارے سماج کے اندر بھی پل رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو؟ بالکل جانب بھی خیال کرنا۔ اندازہ لگاؤ میرے پیارے بزرگوں، اس بات کے اوپر اکبر نے جب اذان کے اوپر نماز کے اوپر پابندی لگائی، اسی محفل اسی جلسے کے اندر اپنے دربار کے اندر ایک ناپاک صادر کر دیا کہ جس سے پورے بھارت کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، اور وہ جماعت کے جو علماء حقہ کی جماعت تھی وہ جماعت اب حرکت کے اندر آ گئی، اب برداشت نہیں ہو سکا اس جماعت سے۔ ہوا کیا؟ اکبر نے تیسری بات اس میٹنگ کے اندر رکھی کہ اے لوگوں، ایک زمانہ ہو گیا کہ لوگ اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھتے اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ کہتے، لیکن اکبر کہتا ہے کہ میری تمنا ہی نہیں بلکہ میری آرزو ہی نہیں بلکہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد میں لا الہ الا اللہ کے بعد میں اکبر خلیفۃ اللہ نافذ کر دیا جائے، یعنی کہ محمد رسول اللہ کو ہٹا دیا جائے اور اکبر خلیفۃ اللہ کو نافذ کر دیا جائے۔ اور لوگوں، آج کے بعد میں اگر تم پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ پڑھو گے، میرے پیارے ساتھیوں، اس حکم کا رائے نافذ ہونا تھا، اس حکم کا نافذ ہونا تھا۔ سب سے پہلے میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے اس دور کے اندر اتر پردیش جونپور کے اندر رہنے والے علامہ قاضی ملا یزوی نے اکبر کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس کے فوراً بعد میں میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ اس وقت بہار نہیں بنا تھا، اس موقع پر بنگال اور بہار ایک ساتھ تھے، اس موقع پر بنگال، بہار، ڈھاکہ، یہ سارے ستارے ایک ساتھ تھے۔ اس زمانے کے اندر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سارے ستارے ایک تھے، ان کا پارٹیشن بعد میں ہوا۔ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، ادھر اتر پردیش کے اندر قاضی ملا یزوی نے اکبر کے مرتد ہونے کا جیسے ہی فتویٰ دیا، اس علاقے کے سارے علماء نے قاضی ملا یزوی کے فتوے کا احترام کیا اور فوراً قاضی ملا یزوی کے فتوے کے اوپر لبیک کہہ دیا کہ اکبر غلطی کے اوپر ہے، اکبر اسلام سے خارج ہو گیا، اکبر مرتد ہو گیا، اکبر اسلام کا مخالف ہو گیا۔ ارے اکبر نے اذان کے اوپر پابندی لگا دی، اکبر نے نماز کے اوپر پابندی لگا دی، ارے اکبر نے تو 5 رمضان کے اندر ایک مرتبہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اکبر نے رمضان کے روزوں کے اوپر بھی پابندی کو لگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جیسے ہی وہاں سے حکم نافذ ہوا اور اس کے بعد میں بہار اور بنگال کے اندر جو ایک بہت بڑی ہستی رہا کرتی تھی، میرے پیارے ساتھیوں، اس موقع پر ایک بہت بڑی ہستی جو بہار اور بنگال کے اندر رہا کرتی تھی، جس کو قاضی ملا برقی کے نام سے اور میر محمد یعقوب کے نام سے جانا جاتا تھا، جو اس زمانے کے اندر، جو اس دور کے اندر صاحب گنج جو جھارکھنڈ کا اب ایک شہر مانا جاتا ہے، صاحب گنج کے اندر جو ایک بہت بڑا دریا ہے، اس دریا کے پاس میں وہ اکثر آ کر اپنا پورا کا پورا قافلہ روکا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر میرے عزیز ساتھیوں، میر محمد یعقوب آپ کے نیپال کے اندر، آپ کے کٹیہار کے اندر، آپ کے ارریہ کے اندر، آپ کے پورنیا کے اندر، آپ کے کشن گنج کے اندر، مرشید آباد کے اندر، حسین آباد کے اندر، کلکتہ کے اندر
بردمان کے اندر اور اس کے علاوہ اور مالدہ کے اندر ہر جگہ پر جا کر دعوت کے کام کو کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ادھر ان لوگوں نے تیاری کر لی اور ادھر میر محمد یعقوب بہار بنگال کی طرف سے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کو، ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر جونپور پہنچ جاتے ہیں اور تمام کی تمام علماء حقہ کی جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اکبر نے جب اسلام کے خلاف آواز کو اٹھایا، اس موقع پر یہ تمام کے تمام علماء کرام اکٹھے ہو گئے اور اکبر سے جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تیاری مکمل ہو نہ پائی تھی کہ اکبر کی فوج نے علماء کرام کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علماء کرام نے اس کا جب مقابلہ کیا، میرے پیارے ساتھیوں، اس کی فوج نے علماء کرام کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ علماء کرام کو شہید کیا گیا، علماء کرام کو تیز کیا گیا، علماء کرام کو شہادت کے جام پینا پڑے، صرف اس لیے کہ علماء کہتے تھے اے اکبر، تو نے جو نئے کلمے کو بنا دیا، تیرا نیا کلمہ بنانا غلط ہے۔ اکبر نے جنگ کی ہے، اب جنگ کو نہ جنگ چالو کر دی۔ اب علماء کرام نے کہا کہ اکبر، تو نے رمضان کے روزوں کے اوپر پابندی لگائی، تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ اکبر نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کر لیا، سرکاری طاقت کا استعمال کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، قاضی ملا یزوی کو اور بنگال کے بہار کے میر مولانا محمد یعقوب، ان دونوں کے دونوں لوگوں کو، کیونکہ یہی دونوں کے دونوں عالم اکبر کے خلاف آواز کو اٹھا رہے تھے، ان دونوں کے دونوں عالموں کو اکبر بادشاہ کے لوگوں نے پکڑا اور پکڑ کر ایک موٹی رسی کے اندر باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک بہت بھاری پتھر کے ساتھ میں اس رسی کو باندھ دیا گیا، اور پتھر کو اور ان دونوں کے دونوں بندھے ہوئے عالموں کو کشتی کے اندر رکھا گیا، اور جونپور کے اندر جو دریا ہے، جونپور کے اندر جو جمنا ہے، اسی جمنا کے اندر مئے پتھر کے ان دونوں کے دونوں بندھے ہوئے عالموں کو پانی کے اندر اتار دیا گیا، پانی کے اندر ڈبا دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، کتنا ظلم و ستم ہوا، کتنا ظلم و ستم ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر دور کے اندر اسلام کی مخالفت ہوئی ہے، اور اسلام کی مخالفت کرنے والے میرے پیارے بھائیوں عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر جب جب اسلام کی مخالفت ہوئی، جب جب اسلام کو توڑا گیا، جب جب اسلام کے اندر نا اتفاقی کو قائم کیا گیا، میرے پیارے ساتھیوں، اس دور کے اندر میرے عزیزوں، لوگوں نے قربانیوں کو پیش کیا، لوگوں نے پیار و محبت کی باتوں کو پیش کیا ہے، اور علماء کرام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو برداشت کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام بارہا اپنی زندگی کے اندر سنا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کا حال کیا تھا، زندگی کا آخری مرحلہ، اپنی ساری زندگی دعوت کے کام کو کرتے رہے، اپنی ساری زندگی لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن زندگی کے اندر جب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کے اندر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کے اندر اندھیری کوٹری کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ ان کا کیا جرم تھا، امام اعظم کا کیا جرم تھا، امام مالک کا کیا جرم تھا کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، اے میرے پیارے بھائیوں، اے محمد رسول اللہ کے کلمے کے پڑھنے والوں، تم سے جب کوئی کہتا ہے کہ آج مسجد کے اندر بات ہوگی، تشریف لے آنا، تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج جب تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ 5 آدمی سامنے سے آ رہے ہیں اور وہ ہم کو نماز کی دعوت دیں گے، آپ جب دیکھتے ہو کہ سامنے سے 4 آدمی آ رہے ہیں اور وہ ہم کو مسجد کے اندر جڑنے کی بات کہیں گے، آپ لوگ ان کو دیکھ کر الگ ہو جاتے ہو، گھروں کے اندر گھس جاتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ تو لگائیے، ان دونوں کے دونوں اماموں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور انہوں نے ہر طریقے کی
پریشانی کو برداشت کیا، ہر طریقے سے ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا، اور ہر طریقے سے ظلم کے آگے ایک طریقے سے پتھر کی چٹان بن گئے، اور انہوں نے لوگوں کے اندر پیغام دیا، اے لوگوں آپس کے شیرازے کو منتشر نہ کرنا، اے کلمے سے پڑھنے والوں آپس میں تم جو کر لینا، اے کلمے سے پڑھنے والوں آپس میں تم پھوٹن کو نہ ڈال لینا، آپس میں تمہارا شیرازہ منتشر نہ ہو جائے، تم ہمیشہ ایک ہو کر ہی رہو۔ اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، اور جب کسی نے مخالفت کی تو اس کے آگے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی، جیل کے اندر بھی گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے محدثات کے خلاف، منکرات کے خلاف میں جب تیمیہ نے آواز کو اٹھایا، اس موقع پر میرے پیارے بھائیوں اس امام کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اس عالم کو بھی جیل کے اندر ڈھونس دیا گیا، 5 سال تک جیل کے اندر رہے۔ اور جب اس کے بعد میں علامہ جیل سے نکلے، جیل سے نکلنے کے بعد میں انہوں نے جب لوگوں کے سامنے پھر سچائی کی آواز کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے اچھی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے لوگوں کے سامنے پھر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے لوگوں کے سامنے اتفاق اور اتحاد کی بات کو اٹھایا، جب انہوں نے پھر سے لوگوں کے سامنے ایک پلیٹ فارم پر جڑنے کی بات کی، 5 سال تک جیل رہ کر آئے تھے، 5 سال تک اپنے بچوں کا منہ اس علامہ نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا، دوبارہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، جیل کے اندر پڑے رہے، ہر طریقے کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے، ہر طریقے کی پریشانی کو برداشت کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا علامہ ابن تیمیہ کا جیل کے اندر ہی آخری وقت آ گیا، اور جیل کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ موت کے ہو جانے کے بعد میں جیلر نے جیل کے نوکروں سے کہا علامہ کی باڈی کو ان کے گھر پر پہنچا دیا جائے، مرے ہوئے جسم کو، لاش کو، مردہ جسم کو دروازے پر لوگ 4 چاندوں کے اوپر لے کر پہنچے، اور کہا کہ جیل کے اندر موت ہو گئی، جیل کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ گھر والوں نے آنکھ سے آنسو گرائے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ حق بات کو کہتے کہتے تیرے اس بندے نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اے پروردگارا اس کو تو جنت میں جگہ دے دینا، جنت میں تو جگہ دے دینا۔ پھر اس کے بعد میں غسل آخری غسل ہوتا ہے، تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی ایک مثال نہیں بلکہ بے شمار مثالیں ہیں۔ میں کس طرح آپ لوگوں کو لے کر جاؤں، مجدد الفسانی کی بھی مثال ہے، لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج آپ کو غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے پیار کرتے ہو تو آپ کو غور کرنا پڑے گا، اگر آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ سے پیار ہے تو آج آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، اے کلمے سے پڑھنے والے، آج سے آپ کو پیار پھیلانا پڑے گا، آج سے آپ کو ظلم کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ آپ میرے عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، اگر سوچو گے تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کو اٹھا کر دیکھیے، آیت نمبر 10 کو پڑھ کر دیکھیے، باری تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ارشاد فرمایا سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے کلمے کے پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بتائیے کیا بھائی بھائی کو گالیاں بکتا ہے؟
بولو، سارے کلمے کے پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیا کلمے کا پڑھنے والا ایک دوسرے کو گالیاں بکتا ہے؟ بولو، کیا ایک کلمے کا پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا مخالف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ناجائز کوئی کام کر رہا ہو تب تو کوئی مخالف ہو جائے تو بھلا، پر اگر کوئی جائز کام کو انجام دینا چاہتا ہو، ایک جائز طریقے پر، ایک اچھی لیگ پر اگر کوئی جا رہا ہو، اس کے اندر مخالفت کرنا عبث ہے، بیکار ہے، بے سود ہے، باعث گناہ ہے۔ اور یاد رکھو، فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کرا دیا کرو۔ ملاپ کرانے کی ذمہ داری میرے خیال سے علماء کرام کی ہوگی۔ یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ملاپ کرانے کی ذمہ داری قوم اور ملت کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرنے کی ذمہ داری قوم اور ملت کو بیدار کرنے کی ذمہ داری شاید علماء کرام کی ہوگی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مولوی عالم وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک شہادت، جس کے پاس ایک سند ہو، جو مظاہر العلوم سے فارغ ہو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عالم کا اطلاق اسی پر ہوگا کہ جس کے پاس دارالعلوم کی سند ہو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عالم اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے پاس سند ہوگی، میرے پیارے بھائیوں، تو آج میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، علماء کرام کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ امتحان کاپی کے اوپر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اور یہ رسم انگریزوں کی طرف سے آئی۔ جب کوئی کورس پورا کر لیتا ہے، کورس کے مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک شہادت، ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند دی جاتی ہے۔ یہ رسم بھی انگریزوں کی طرف سے آئی۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر اگر کسی کے پاس سند نہ ہو اور مطالعہ اس کا اتنا وسیع ہو کہ ایک مستند عالم سے زیادہ معلومات اس غیر سند والے کے پاس ہو، تو لوگ آج کے زمانے کے اندر اس کو مولانا نہیں سمجھتے، اس کو عالم نہیں سمجھتے۔ میں آج ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، کہ عالم ہر وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس علم کی باتیں ہوں، اب چاہے وہ علم کی باتیں 50 گرام ہو یا 5 کلو ہو یا 50 کلو ہو، ہر وہ آدمی اتنی باتوں کا عالم ہے، اتنی باتوں کا جانکار ہے کہ جتنی باتیں اس کے ذہن و دماغ کے اندر ہو۔ لہذا ہر جانکار کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ اگر تیرے پاس 2 باتیں بھی ہو، اگر تیرے پاس 4 آیتیں بھی ہو، اگر تیرے پاس بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیثیں بھی ہوں، تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس پہنچا دے، چاہے وہ جلسے کے ذریعے سے باتوں کو پہنچائے، چاہے وہ اجتماع کے ذریعے سے باتوں کو پہنچائے، چاہے وہ لوگوں کے پاس جا کر یا گشت کر کر کے باتوں کو دین کی پہنچائے، یا وہ گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کر لوگوں کو دین کی باتوں کو پہنچائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کی باتوں کو پہنچانا ہر اس آدمی کے ذمے میں ہے کہ جو دین کے تعلق سے کچھ بھی سمجھ رکھتا ہو۔ اور میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں آج کی جلسہ کمیٹی کو، آج میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں الشباب فاؤنڈیشن کو اور اس کے ورکرز کو، اس کے خادمین کو، مثال کے طور پر محمد اسلم بیگ کو، مثال کے طور پر ڈاکٹر فرحان کو، مثال کے طور پر حافظ عبدالرؤوف کو، مثال کے طور پر ان کے رفقا کو، ان کے ساتھیوں کو میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کھلے الفاظ میں دینا چاہتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے کہ ان نوجوانوں کو آپ لوگ شاباشی دینا، اور ان نوجوانوں نے
آج جو اس جلسے کو کروایا آپ تمام کے تمام یعنی کہ ہزاروں کی تعداد کو جو یہاں پر جمع کر دیا، ان لوگوں کو آپ لوگ دعا دیجیے گا، اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ایسے کاموں کو کیجیے گا اتفاق و اتحاد والے۔ عرض میں یہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی دین کے اوپر ایمان رکھنے والے آپس میں ہرگز نہیں لڑ سکتے، ایک دین کے اوپر ایمان رکھنے والے آپس میں ہرگز نہیں لڑ سکتے، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کے دست و باز ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غمگسار ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بےمثو اور غمخوار ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں اس موقع پر ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے پڑوس کے اندر آدمی فاقہ کرتا ہے، کہاں چلی گئی ہمدردی، کہاں چلا گیا پیار، کہاں چلی گئی محبت؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، غور کرو میرے پیارے بھائیوں، المستدرک نامی کتاب ہے، اس کتاب کا مصنف مصر کا رہنے والا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار پانی سے جا چکے، چاروں سے چاروں خلفاء کا بھی دور ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، لبنان سے بھی آگے، مصر سے بھی آگے کے علاقوں کی بات ہے کہ جس علاقے کے اندر عیسائی بادشاہ، عیسائی امیر رہا کرتا تھا، دیہات طریقے کا علاقہ تھا، بہت بڑی آبادی تھی، گرچہ اب اس جگہ پر دیہات نہیں بلکہ وہ پورا کا پورا علاقہ اسرائیل کے اندر جا چکا ہے۔ ہمدردی تو دیکھو، میرے پڑوس کے اندر عید کا تہوار ہے، میرے پڑوس میرے گھر پر تو نئے نئے کپڑے سب کے بن گئے، عید کا تہوار ہے، میرے گھر کے اندر تو سب کے کپڑے آ گئے، لیکن میرے پڑوس کے اندر پیسوں کا انتظام نہیں، کسی کے گھر پر کپڑے عید کے موقع پر نہیں بن پائے۔ ارے غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اے نبی پاک کے کلمے کے پڑھنے والے، تم تو تینوں ٹائم اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہو سکتا ہے تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا بھی کلمہ پڑھنے والا رہتا ہو کہ جس کے گھر پر کھانا نہ کھانے کے لیے کھانا ہی نہ ہو۔ ارے تم جب بیمار ہو جاتے ہو، سارے کے سارے لوگ ایک طرف یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر بھیڑ لگا دیتے ہیں، 5,000 باپ کی جیب میں تو 10,000 ماں کے علاج کے لیے بیٹے کی جیب میں تو دوسرے بیٹے کی جیب میں 50,000 روپیہ گھسا ہوا ہے۔ لیکن تمہارے گاؤں کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی غریب آدمی ہو کہ جس کو آنکھوں سے دکھتا نہ ہو، اور وہ 2 مہینے سے سوچ رہا ہو کہ کاش میرے پاس میں بھی 500 روپیہ ہوتا اور میں اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرا لیتا اور ایک چشمہ بنوا لیتا۔ سوچو کہاں چلی گئی ہمدردی، کہاں چلا گیا پیار، کہاں چلا گیا آپسی جوڑ، کہاں چلا گیا اتفاق و اتحاد، کہاں چلی گئی غمگساری؟ میرے پیارے بھائیوں، اس دور کو یاد تو کرو کہ اپنے پاس میں اگر وہ 2 بیویاں رکھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اور دوسرے کے نکاح میں اس کو پہنچا دیتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دور کو یاد کرو کہ وہ خود نہ کھاتا تھا، دوسرے کو کھلا دیا کرتا تھا۔ ارے اس دور کو یاد کرو کہ اپنے گھر پر مہمان کو بلا کر لے گیا، گھر پر لے کر گیا، گھر پر کھانا زیادہ نہیں تو اس نے مہمان کو بٹھا دیا، اور مہمان کو بٹھانے کے بعد میں چراغ بجھا دیا اور مہمان کو کھانا پیش کر دیا اور کہا کوئی بات نہیں، کھائیے، کھانا کھائیے۔ ارے کوئی بات نہیں، چراغ بجھ گل ہو گیا، ارے تیل اس کے اندر
اندر ختم ہو گیا. کوئی بھی طریقے سے اس نے بات کو بنا دیا, جھوٹ موٹ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کو وہ چلاتا رہا اور اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا, لیکن مہمان کے پیٹ کو اس نے بھر دیا. کیسا پیار اس زمانے کے اندر موجود تھا. میرے پیارے بھائیوں, آج تمہارے اندر وہ پیار کہاں چلا گیا؟ ارے اسی پیار کو لے کر آؤ. المستدرک نامی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملک شام کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ تھا. اس بہت بڑے علاقے کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے اور بہت بڑی تعداد میں مسیحی یعنی کہ کرسچن لوگ بھی رہا کرتے تھے. مسلمان چھپر کی ایک بہت بڑی مسجد کے اندر نماز ادا کرتے تھے. مسلمان چھپر کی ایک بہت بڑی مسجد کے اندر نماز ادا کرتے تھے. ایک رات کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی مسجد کو آگ لگا دی, جلا دیا. کس نے جلایا کچھ نہیں پتا, کس نے جلایا کچھ نہیں معلوم. مسجد کے اندر فجر کی نماز میں سب سے پہلے, نمازیوں سے بھی پہلے, اذان دینے کے لیے سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ مؤذن. رات کو مسجد کو کسی نے جلا دیا. صبح فجر کی اذان دینے کے لیے مؤذن مسجد کے اندر پہنچا. کیا دیکھتا ہے کہ پوری کی پوری مسجد جل چکی ہے, سلگ رہی ہے, آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. مؤذن صاحب کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب مؤذن صاحب گھر گھر جا کر سب کو پیسے بلا کر لائے. کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر رونے لگے. مؤذن صاحب کے ذہن کے اندر بات آئی کہ ارے یہیں کہیں پر کھڑے ہو کر اذان پکار دو. ارے اذان کی آواز کو سن کر تو سارے کے سارے لوگ آئیں گے ہی. مؤذن صاحب نے وہیں پر مسجد سے باہر, کیونکہ مسجد پوری کی پوری جل چکی تھی, مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخرہ پوری کی پوری اذان کو پڑھ دیا. اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا ہے. پوری کی پوری اذان کو پڑھ دیا. ایک دو چار لوگ نماز فجر ادا کرنے کے لیے, نماز فجر ادا کرنے کے لیے آنے لگے. منظر کو دیکھ کر سارے کے سارے لوگوں کے حواس باق رہے تھے اور مسلمان اپنے آپ کو قابو نہ کر پائے. شاید ان لوگوں کے اندر ان کا کوئی ایک فیصلہ نہ تھا. کیا ہوا؟ ادھر ان لوگوں کی مسجد جلائی گئی, مسلمان اکٹھا ہوئے اور جب گئے ایک چرچ جلایا, دو چرچ جلائے, تین چرچ یعنی کہ کرسچن لوگ جہاں پر عبادت کرتے ہیں, پرے کرتے ہیں, تیسرا چرچ جلایا, چوتھا چرچ جلایا, پانچواں اور چھٹواں چرچ تک جلا ڈالا. علاقے کے اندر ہنگامہ پیدا ہو گیا. بادشاہ چونکہ کرسچن تھا, بادشاہ نے سارے کے سارے لوگوں کو گرفتار کروا لیا اور اپنے دربار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا. جب سارے کے سارے مسلمان دربار کے اندر آئے, سارے کے سارے لوگ جب کھڑے ہو گئے, کیونکہ مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا, بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے چرچ کو جلایا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے چرچ کو جلایا. بادشاہ نے کہا اور دوسرا چرچ کس نے جلایا؟ سارے کے سارے لوگوں نے بولا کہ الگ الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جتنے بھی لوگ یعنی کہ جتنے بھی 80-90 لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم سارے کے سارے لوگوں نے ہی
پہلے چرچ کو بھی جلایا اور 5ویں اور 6ویں چرچ کو بھی ہم ہی لوگوں نے جلایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے چرچ کو کیوں جلایا، ہماری عبادت گاہ کو کیوں جلایا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری مسجد کو جلا دیا گیا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے بھی بدلے کے طور پر ایسا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ میرے پاس مقدمے کو لے کر آئے ہوتے، آپ لوگ میرے پاس میں مقدمے کو لے کر آئے ہوتے، ہو سکتا ہے تمہاری مسجد کو کسی نام سے مسلمان نہیں جلا دیا ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری مسجد کو کسی منافق مسلمان نہیں جلا دیا ہو سکتا ہے کسی کرسچن نے جلا دیا ہو، لیکن بغیر تحقیق کے تم نے چرچوں کو کیوں جلا ڈالا؟ ایک تمہاری مسجد جلی تھی، تم بھی ایک مسجد کو جلا لیتے، لیکن مقدمہ میرے پاس لے کر آتے۔ ارے یہ کون سا طریقہ تھا کہ تمہاری ایک مسجد جلی اور تم نے ہمارے 6 چرچوں کو جلا ڈالا؟ میرے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، سزا کا اعلان ہونے لگا، سزا کا اعلان ہونے لگا۔ بادشاہ نے 4 قسم کی سزاؤں کو رکھا۔ میرے دوستوں، اگر ان مجرموں کے اندر، میرے پیارے بھائیوں، اگر 80 لوگ تھے تو 80 لوگوں کے اندر 80 پرچیوں کو بنایا گیا۔ 80 پرچیوں کو ایک بڑے برتن کے اندر، ایک بڑے تسلے کے اندر ڈال دیا گیا، اور کسی پرچی کے اندر لکھ دیا گیا کہ سزائے موت، کسی پرچی کے اندر لکھ دیا گیا کہ اتنے مہینے کی سزا، یعنی کہ جیل کے اندر سزا۔ نمبر 3 پر کچھ پرچیوں کے اندر لکھ دیا گیا، میرے پیارے بھائیوں، کہ دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے، اور نمبر 4 پر لکھ دیا گیا کہ سزائے موت بھی دی جائے، یا اتنے کوڑے مار کر آزاد کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اس دور کے، اور دوسرے تمام کے تمام مسلمان بھی گھیرا لگا کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس دور کے عیسائی لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اس دور کے نصارہ، یہود و نصارہ، کیا عورتیں کیا مرد، سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے اس حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمان اقلیت کے اندر تھے، میرے پیارے ساتھیوں، بادشاہ نے حکم دیا سارے کے سارے 80 لوگ یا جتنے بھی لوگ تھے، کم و بیش جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، اور ان 80 پرچیوں کو یہاں پر رکھ دیا جائے۔ ایک ایک قیدی آتا جائے اور اپنی ایک پرچی کو اٹھا کر کھڑا ہوتا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بادشاہ نے کہہ دیا کہ جس کی قسمت میں جو سزا ہوگی اس کو وہ سزا ملتی چلی جائے گی۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سزائے موت کی پرچی آئے گی، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اگر کسی کی پرچی ویسی آئی کہ اس کے اندر لکھا ہوگا کہ 50 کوڑے مارے جائیں، اس کو 50 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک ایک آتا پرچی کو اٹھاتا، ادھر کے بجائے اب ادھر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ جب سارے کے سارے لوگوں نے اپنی پرچی کو اٹھا کر ادھر اپنے آپ کو پہنچا لیا، ایک طرف آ کر جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد میں اب سزا کا سلسلہ چالو ہوا۔ آج کے دور کی طرح نہیں۔ کتنی کمین ہے ہندوستان کی سرکار، کتنی غدار ہے ہندوستان کی یہ سرکار۔ ٹی وی پر ایڈ دیتی ہے کہ شراب پینے سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، شراب پینے سے کینسر ہو جاتا ہے۔ اسی شراب کے لیے طرح طرح کے وہ ایڈ دیتی ہے، اور اسی شراب کا وہ لائسنس بھی بنا کر دیتی ہے کہ بناؤ، پیکنگ کرو اور بیچو۔ کیسی ہے یہ سرکار؟ اس دور کے اندر فوراً سزا ملتی تھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں کی طرح نہیں، سزا بھی ملے تو آگے پیچھے جو پہلا مجرم ہے اس کو تو پالا جائے، پوسا جائے، جیلوں کے اندر کروڑوں روپیہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اور جو بعد میں پکڑا گیا اس کو پہلے سزا دے دی جائے۔ 1156 لوگ، سن لو کتنے، 1156 لوگ
ہندوستان کی جیلوں کے اندر بند تھے، جن کو سزائے موت الگ الگ جرموں کے اندر ان جن کو سزائے موت پھانسی کی سزا لکھی جا چکی ہے۔ 1157 نمبر پر دنیا کا مشہور آتنکوادی جانور صفت انسان اجمل عامر قصاب، جو پڑوسی ملک پاکستان سے دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے پانی کے راستے سے بمبئی کے اندر آیا تھا اور اس نے دہشت گردی کو پھیلایا تھا اور بے قصوروں کو مارا تھا۔ ہم پکشپات کی بات نہیں کرتے، ہم بالکل سے صاف بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک مسلمان کا بیٹا تھا، بے شک وہ پاکستانی تھا۔ میں نے کہا کہ وہ جانور صفت تھا۔ 1157 نمبر پر اجمل عامر قصاب کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو سزائے موت لکھ دی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1156 لوگ جن کو سزائے موت لکھی جا چکی ہے، ان لوگوں کو پھانسی کیوں نہیں ہوئی؟ 1157 نمبر پر جو مجرم تمہارے ہاتھ آیا اس کو تم نے پھانسی دے دی، بڑی اچھی بات ہے، تم نے اس کو پھانسی دے دی، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری عزت ہے وہ جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، ہمارے لیے فیصلے داتے نافذ کیے جاتے ہیں جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، ہمارے بھارت کے لوگوں کے لیے غور و تدبر کیا جاتا ہے جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر سکھ بھی بیٹھتے ہیں، جس پارلیمنٹ میں مسلمان بھی بیٹھتے ہیں، جس پارلیمنٹ کے اندر ہندو بھائی بھی بیٹھتے ہیں، جن کو سیاسی لوگ کا سیاسی رہنما یعنی کہ نیتا کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کون سی بیماری تھی افضل گرو کو کہ جو پاکستان سے آیا اور پارلیمنٹ کے اندر گھس گیا؟ نہیں، غلط بات ہے۔ یہ انسان ضرور ہے لیکن کام غلط کیا، جو غلط کرے گا اس کو تو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن میں اس بات کے اوپر کہتا ہوں، اجمل عامر قصاب کو پھانسی ہوئی بالکل صحیح ہوا، افضل گرو کو جو پھانسی ہوئی بالکل صحیح ہوا، لیکن سبحان دانش اپیل کرتا ہے کہ بابری مسجد کو جن لوگوں نے توڑا تھا ان کو اب پھانسی کب ہوگی؟ میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں کہ مانا گاؤں کے اندر جس موٹر سائیکل کے اندر بم رکھا گیا تھا، اس موٹر سائیکل کی جب جانچ ہوئی تھی تو وہ سادھوی پرگیا ٹھاکر کی موٹر سائیکل تھی اور اس کو وہ اس انجام کو انجام دینے والی بھی وہی لڑکی تھی جو اٹاوا سے 112 کلومیٹر تقریباً دوری پر مدھیہ پردیش کے اندر ایک جگہ ہے بھنڈ، وہ بھنڈ کی رہنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کون سا انصاف ہے کہ تم نے تحقیق کر لی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو آج تک آتنکوادی گھوشت نہیں کیا اور اس کو سزا دے دی؟ میرے پیارے بھائیوں، سرکار تمہاری ہے، میرے پیارے ساتھیوں، پولیس بھی تمہاری ہے، میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، CBI والے لوگ بھی تمہارے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر دھماکہ ہوا، بے قصور لوگوں کی جانیں گئی، ان سے کتنے کتنے اڑ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے جب دھماکہ ہوا تم ہی نے ٹی وی پر کہا تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا ہاتھ ہے، اس کے اندر فلاں فلاں تنظیم کا ہاتھ ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب تم نے جانچ کی تو تم ہی نے تو کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر دھماکہ کرنے والے پرمنت موہن تھے اور ان کے سنگ ساتھی تھے جن کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان دونوں لوگوں کو تو پھانسی دے دی ہے، ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن
جس ٹرین کے اندر جو لوگ جا رہے تھے ان لوگوں کو تم نے بم بلاسٹ کر کے مار دیا، ان لوگوں کو تم نے پکڑ بھی لیا، ان کو ہندو مذہب سے جوڑا جاتا ہے اور ان دونوں کو مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے جن کو پھانسی دے دی گئی۔ میں اس بات کے بارے میں کہتا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے اندر دھماکہ کرنے والوں کو اب پھانسی کب ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ مکہ مسجد حیدرآباد کے اندر دھماکہ کرنے والوں کو پھانسی کب ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، انصاف کرو۔ اگر انصاف کرو گے تو بھارت کے آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا، انصاف کرو دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ارے تم بھی انصاف کرو اور ہم بھی انصاف کا ساتھ دیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو سمیٹو نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، الزام مت لگاؤ۔ اور آج میں کہتا ہوں اے مسلمانوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ ارے الو کے پٹھو، تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو؟ ارے عقل کے اندھو، تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو؟ ہمیں بتاؤ تو صحیح، اندرا گاندھی کو مارنے والا کون سا مسلمان تھا؟ ارے تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو؟ ارے ہمیں بتاؤ تو صحیح، راجیو گاندھی کو مارنے والا کون سا مسلمان تھا؟ ارے تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو؟ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح میرے پیارے ساتھیوں، سنجے کو مارنے والا کون سا مسلمان تھا؟ ارے تم مجھے دہشت گرد کہتے ہو؟ وہ تو سیدھے سادے لوگ 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد مراد آباد کی عیدگاہ کے اندر اللہ کے سامنے کعبے کی طرف رخ کر کے لوگ نماز عید کو ادا کر رہے تھے، لیکن پیچھے تھے گولی کو چلانے والا اور بے شمار لوگوں کو گھائل کرنے والا اور جان سے مارنے والا۔ وہ کون سا ناپاک چہرہ تھا؟ تم مجھے آتنکوادی کہتے ہو؟ لوگوں الزام مت لگاؤ، اسلام تو دہشت گردی کا کھنڈن کرتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں، آج ہم لوگوں کے اندر ہمدردی نہیں رہی، ہم لوگوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، بادشاہ نے، میرا 2 گھنٹے کا ارادہ ہے، یاد رکھیے گا، میرے پاس 35 منٹ اور باقی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں قدر کرتا ہوں کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات بر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا 1 بجنے جا رہا ہے، اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف ایک ایک کر کے آئے اور اپنی پرچیوں کو اٹھا کر اس